إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في مقام آخر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والحرم والهزن وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجرني من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
جو دنیا انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، جو دنیا کے لوگوں کا درد کا درما بن کر کے تشریف لائے، جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا، گرچہ دین کی آواز کو ہم تک پہنچانے میں انہیں گالیاں سننی پڑی، مار سہنے پڑے، ظلم برداشت کرنے پڑے، لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مصلیان و جملہ سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس لحاظ سے خطبہ جمعہ کا جو مرکزی عنوان ہے وہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جسے ہم نے موضوع بحث بنایا ہے، اور وہ اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد دوسرا اہم ترین جو فریضہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت اور احکام کو یکجا بیان کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے مختلف مقامات پر زکوٰۃ کے متعلق احکام کو بیان کیا، زکوٰۃ کی تفصیل کو بیان کیا۔ شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے چلے گئے اور آپ کے جانے کے بعد جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لو کان بعدی محمد، کہ لوگوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ملک عرب میں ایک فتنے نے سر اٹھایا، اور وہ فتنہ پورے عرب کے اندر برپا ہوا۔ اور اس فتنے کی تدارک کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس جرأت مندی کے ساتھ جو کمال مظاہر پیش کیا، یقیناً تاریخ اسلام اسے کبھی بھلائے گا نہیں، اور اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے چلے جانے کے بعد ملک عرب کے اندر اور اسلام دنیا کے اندر سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ زکوٰۃ کے منکرین کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں میں سے کئی لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، اور ایسے عالم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا۔ جب لوگ اپنی باتوں پہ اڑے رہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتے رہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کا معاملہ پیش کیا اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا اعلان کیا، ان لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا اعلان کیا جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال کرنے کا اعلان کیا۔ محترم بھائیوں، زکوٰۃ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ نفس کو پاک کرنا یا نفس کو ان علائشوں سے پاک کرنا۔ مثلا انسان مال کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کنجوسی آ جاتی ہے، انسان کے اندر بخیلی آ جاتی ہے، بخیلی، مال کی محبت،
اور مال کی محبت میں اس قدر غرق آب ہو جانا کہ انسان اللہ رب العالمین کو بھول جائے، ان تمام آلائشوں سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ اصل مقصد ہے۔ یہ جو بخیلی ہے یہ نہایت ہی خطرناک بیماری اور برائی بھی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بخیلی سے پناہ مانگتے تھے، کنجوسی سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیرا پناہ چاہتا ہوں۔ والبخل، اے اللہ میں کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں، بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ بخیلی جب انسان کے اندر آتا ہے تو یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ یہ بخیلی نہ مال انسان کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، نہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ لہذا انسان کو بخیلی سے پناہ طلب کرنا چاہیے اور بخیلی سے بچتے ہوئے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ دین اسلام کی شعائر میں سے ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں اور کافر نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ کافر کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، مسلمانوں کا وتیرہ ہے، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا شیوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا انکار دراصل اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں سے جو اہم رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ کلمہ توحید کے بعد نماز ہے اور پھر زکوٰۃ ہے۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا انکار یہ دین اسلام کے ایک اہم رکن کا انکار ہے۔ ان 5 ارکان میں سے اگر کوئی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے کھلم کھلا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 5 پر ایمان لانا اور 5 کو ماننا یہ واجبی عمل ہے، یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے متعلق یہ اس قدر شریعت مطہرہ نے ہم اور آپ کو سخت پابند بنایا ہے کہ ہم اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایمان کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر انسان اپنے ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر آپ مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فَإِن تَابُوا، پس جن لوگوں نے توبہ کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ پتہ چلا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ بھئی جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہے، اس عبارت کا یہ مطلب ہے کہ اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کون نہیں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ وہ نہیں دیتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، جو کافر ہیں۔ اسلام کے ماننے والے ایمان والوں کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں،
لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ ان کے سینے میں ایمان کی چمک دمک موجود نہیں ہے، ایمان ان کے یہاں موجود نہیں ہے، وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی لذت حاصل ہو، ایمان کی حلاوت اسے ملے، وہ ایمان کی لذت کو پانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ جب تک ہم اور آپ زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے تب تک ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت کو ہم اور آپ نہیں پا سکتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک ہم زکوٰۃ کو ادا نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 ایسے کام کرتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے، وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے۔ 3 ایسے کام کرتا ہے، جو شخص ان 3 کاموں کو انجام دیتا ہے ان کی زندگی میں راحت بھی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں سکون بھی ہوتی ہے، وہ امن و سکون کو بھی پاتا ہے، وہ راحت والی زندگی بھی گزارتا ہے، وہ ایمان کا ذائقہ بھی چکھتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، روئے زمین کے اندر اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے، اگر سجدے کسی کے سامنے کیے جائیں گے تو وہ باری تعالیٰ کے سامنے کیے جائیں گے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ اپنی مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی مال میں سے زکوٰۃ دے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے بعد یہاں زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، توحید کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، یہ زکوٰۃ کی اہمیت کی دلیل ہے۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر ہم ایمان کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان کو مکمل کرنے کی بات تو دور ہے، ایمان کی لذت کو بھی نہیں پا سکتے ہیں، ایمان کی جو حلاوت ہے وہ حلاوت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ ایک انسان، دنیا میں کتنے آدمی ایسے جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، جن کا تعلق مسلمانوں میں ہے، جو مسلمانوں کی فہرست میں رہتے ہیں، لیکن ایمان کی لذت انہیں نہیں ملتی ہے۔ بظاہر انہوں نے آمنا صدقنا کہہ تو دیا ہے، مگر ایمان کی جو حلاوت ہے وہ حلاوت اسے نہیں مل پا رہی ہے۔ کیوں؟ ہم ارکان اسلام کا مکمل طور پہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کہیں استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، کہیں استطاعت ہونے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے ہیں، تو کہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال میں ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ اور جب انسان بخیلی سے کام لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ رب العالمین ایمان کا مزہ عطا نہیں کرتا ہے۔ ایمان کا جو مزہ ہے، ایمان کا جو ذائقہ ہے، وہ ذائقہ انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت تو اس قدر ہے کہ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے خوف اور غم سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ انسان خوف، غم، بے چینی، ڈپریشن، ٹینشن، ان تمام چیزوں کا علاج کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرے۔ آج دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صبح سے شام تلک غم اور مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، غم اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کتنا ایسے لوگ ہیں جو آج نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں۔ کیوں؟ نیند نہیں آ رہی ہے، پریشانی ہے، پریشان ہے، صبح سے شام تلک ٹینشن ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، زندگی گزار نہیں پاتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو مارے غم کی وجہ سے صبح سے شام تلک پریشان رہتے ہیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو خوف و خطر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ایسے لوگوں کا علاج بتایا کہ لوگوں، خوف اور غم سے حفاظت کا جو سبب ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کیے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے،
ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر کیا، اور عمل صالح میں نماز کو ملایا اور زکوٰۃ کو ملایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ان دو چیزوں کو انجام دو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں خوف و خطر سے محفوظ رکھے گا، اللہ رب العالمین تمہیں غم اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی یہ انسان کی کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کو غم اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں پریشان ہے، انسان اپنی زندگی میں غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرے۔ انسان جب مال کو جمع کر کے رکھتا ہے تو اس مال کی وجہ سے بسا اوقات وہ ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھئی قیامت کے دن پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ مال والے جائیں گے، جن کے پاس مال کم ہوگا وہ جائیں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ جن کے پاس مال زیادہ ہوگا وہ جائیں گے، جن کے پاس مال کم ہوگا وہ جائیں گے۔ ظاہر ہے جن کے پاس مال کم ہو وہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں حدیث موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، کیوں؟ حساب و کتاب کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ ان کے لیے آسان ہوگا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس مال کو جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ انسان جب مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ مال آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر اس مال کا جو حق ہے وہ حق آپ ادا کریں گے تو یہ مال آپ کو جنت تک لے کر جاتی ہے، لیکن اگر اس مال کا حق آپ ادا نہیں کرتے ہیں، آپ کے علاقے میں کتنے ایسے بیوہ ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان تمام کے حقوق آپ کے مال میں ہیں، مگر آپ ان پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ مال کیا ہے؟ یہ مال آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محترم بھائیوں، زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ اس قدر ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے جو غیر مستحکم ہو، جو مالی طور پر غیر مستحکم ہو۔ زکوٰۃ میں اصل کیا ہے؟ ملکیت۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اسے مالک بنانا، یہ زکوٰۃ میں اصل ہے۔ تملیک زکوٰۃ میں اصل چیز ہے۔ انسان آج زکوٰۃ کس معیار میں ادا کرتا ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو صاحب نصاب ہیں مگر سالوں سالہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو کئی سال تک جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور جتنے سال زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں ایک ایک رقم کو جوڑ کر زکوٰۃ کو ادا کریں۔ رب العالمین کے یہاں اس پر بڑا خطرناک وعید ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ بڑا سخت ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، لہذا زکوٰۃ کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جن لوگوں نے کئی سالوں سالہ تک زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہے، جو مال کو سینت کر رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک ایک کر کے جتنے سال تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے تمام سالوں کے مال کو جمع کر کے زکوٰۃ کو نکالیں۔ محترم بھائیوں، یہ ضروری چیز ہے، یہ واجبی عمل ہے، یہ کوئی مسنون عمل نہیں کہ انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے تو چلے ٹھیک ہے، ادا کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کو ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ واجبی عمل ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بھائی انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کیوں؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ انسان دنیا میں نماز پڑھتا ہے، کیوں؟ تاکہ آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ آج انسان رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ لیکن انسان اگر زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حقیقی کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ کہ آپ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور جو لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اولئک هم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو کامیاب پانے والے ہیں، جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کامیاب کرتا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتا ہے۔ لیکن یاد رہے ان تینوں میں سے کوئی ایک اگر آپ ترک کر دیں تو نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو نماز بھی پڑھنا پڑے گا، آخرت کے دن پہ ایمان بھی رکھنا پڑے گا، یقین بھی رکھنا پڑے گا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور آپ کو زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا۔ لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ حصول جنت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، ایک دیہاتی شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائے، کوئی ایسا نسخہ بتائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ جس کو کروں تو اللہ کے رسول مجھے جنت مل جائے، جنت کا داخلہ مل جائے۔ اللہ اکبر! صحابہ رسول کی تڑپ دیکھیں۔ آج ہم اور آپ دنیا کی محبت میں اور دنیا کی تغدو اور دنیا کی جاہ و جلال میں مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس صحابی رسول کی فکر کو دیکھیں۔ دیہاتی ہے، بدو ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اور کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کو کروں تو میرا داخلہ جنت میں ہو جائے، اللہ رب العالمین کی جنت مجھے مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی شخص سے کہتے ہیں کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ رب العالمین کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا، رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا جو اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا جو اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کیا ہے، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام ان کو بتائے کہ ان 4 کاموں کو انجام دینا اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ان 4 کاموں میں سے ایک اہم کام زکوٰۃ تھا کہ زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو کچھ کہا نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص جب جانے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے اصحاب اگر تم میں سے کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس دیہاتی شخص کو دیکھو۔ اللہ اکبر! وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ محترم بھائیوں، زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے زکوٰۃ جو ہے یہ مال کے میل کو ختم کرتا ہے۔ مال میں جو میل ہے اس مال کی میل کو زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ ختم کرتا ہے۔ بسا اوقات یہ مال انسان کے لیے شر لے کر آتا ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے مال کو فتنہ کہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مال کو کیوں فتنہ کہا ہے؟ اس لیے کہ انسان یہ مال کی جو محبت ہے یہ محبت انسان کو بسا اوقات باری تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے۔ بھائی انسان سود خوری کیوں انجام دیتا ہے؟ مال کی محبت میں۔ انسان رشوت خوری کیوں انجام دیتا ہے؟ مال کی محبت میں۔ انسان یتیموں کے حقوق کو کیوں دباتا ہے؟ مال کی محبت میں۔ بھائی بھائی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مال اور جائیداد کی محبت میں۔ بھائی بہن کے درمیان بات چیت بند کیوں ہے؟ مال کی محبت میں۔ بھتیجے اور پھوپھی کے درمیان بات چیت بند کیوں ہے؟ مال کی محبت میں۔ بھائی بھائی کے درمیان جھگڑے ہیں، بھائی بہن کے درمیان جھگڑے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑے ہیں۔ ان تمام جھگڑوں کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ مال ہے۔ تو گویا کہ یہ مال بسا اوقات انسان کے لیے شر لے کر آتا ہے۔ کیوں؟ مال میں شر موجود ہے اور اسی شر کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ لایا ہے۔ لہذا جب آپ مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ مال آپ کے لیے شر لے کر آتا ہے اور یہ شر مختلف طریقے سے آپ کو توڑ دیتا ہے۔ کبھی یہ مال آپ کے رشتے کو توڑتا ہے، کبھی یہ مال آپ کو روحانی طور پر توڑتا ہے، کبھی یہ مال آپ کو مختلف
دوستی یاری اور تمام تر لوگوں سے دور کرتا ہے، اور کبھی یہ مال آپ کو ایمان تک سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مال کی جو میل ہے اس میل کو نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے، مال کی جو شر ہے اس شر کو نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین نے جسے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال میں جو شر ہے وہ شر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ زکوٰۃ کے متعلق چند باتوں کو ہم نے زکوٰۃ کی اہمیت پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ من جملہ باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بغیر اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں۔ لہذا فرضیت زکوٰۃ کو سمجھیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہیں۔ ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ اس چیز کو اپنے نصاب کے طور پر دیکھیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ کو ادا کریں، جب آپ کا نصاب مکمل ہو جائے، جس دن سے آپ کا نصاب شروع ہوا ہے اور جس دن آپ کا نصاب مکمل ہوتا ہے، آپ کو اس کے اگلے دن زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ تو جب آپ صاحب نصاب ہو جائے اور اس پر قمری سال گزر جائے، ایک سال گزر جائے، جسے فقہا نے ہولان ہول کہا ہے، تو کیا ہے کہ آپ کو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں۔ مثلا رمضان کے آنے سے 4 مہینہ پہلے آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو گویا کہ 4 مہینے تک آپ نے زکوٰۃ کے مال کو روک کر رکھا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہر سال رمضان میں دے رہے ہیں اور آپ نے اپنا معاملہ اور یہ عادتوں میں شامل کر لیا ہے، تو پھر ہر سال آپ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کو نکالیں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ لیکن یاد رہے، جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں، مال زکوٰۃ کو روکتے ہیں، ان کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے لوگوں کی وعید سخت ہے جو لوگ زکوٰۃ کو نہیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو جانیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اور انسان اگر جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ جن لوگوں نے توبہ کیا اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہے۔ اسی طرح مانعین زکوٰۃ کو، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، قیامت کے دن نار جہنم میں ہوگا وہ شخص، نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں ہوگا وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جو زکوٰۃ کے مال کو روک کر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص، ان کا معاملہ جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا معاملہ صرف آخرت میں نہیں ہونا ہے، آخرت میں تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو سزا ملنا ہے، باری تعالیٰ کے یہاں آپ کے مال کا حساب ہونا ہے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا معاملہ آخرت میں بھی پیچیدہ ہے اور دنیا میں بھی ان کا معاملہ پیچیدہ ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی نازل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑتا ہے جو لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانع الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یوم القیامت فی النار، قیامت کے دن وہ نار جہنم میں ہوگا۔ اور اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر دنیا میں بھی نازل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو باران رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے قوم پر اللہ رب العالمین قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، بھوک مری کو مسلط کر دیتا ہے۔ کون؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے قوم پر، جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے قوم پر بارش کو نازل نہیں کرتا ہے۔ لولا البہائم، اگر جانور نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو رب العالمین بارش کا ایک قطرہ بھی ان کو نصیب نہیں کرتا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ نہ دینا یہ باری تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا زکوٰۃ کو ادا کریں اور مال کی جو میل ہے اس میل کو ختم کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کو نہ دینا اللہ رب العالمین کے عذاب کو اور ہلاکت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔
انسان جب زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے پہلی چیز تو اللہ رب العالمین آپ کو بارش سے محروم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین قحط سالی آپ پہ مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب مختلف طریقے سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ باری تعالیٰ کے احکام کو آپ نے بالائے طاق رکھا، رب العالمین کے احکام کو آپ نے بجا نہیں لایا، اس لیے کہ آپ نے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا، لہذا اللہ رب العالمین نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال میں زکوٰۃ کو نکالیں۔ اسی طرح روپیے پیسے میں زکوٰۃ نہ دینے والا، بعض افراد ایسے ہیں جو لوگ دنیا میں اپنے بینک اور بیلنس کو بڑھاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آئے دن مال و دولت کو جمع کرتے ہیں اور اس قدر جمع کرتے ہیں کہ پھر انہیں مال کی محبت اس قدر ان کے سینے میں بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ محترم بھائیوں، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب کسی چیز کے اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ مال میں اضافے کی دعا کریں، اے نبی آپ دنیا کی جاہ و جلال کی اضافے کی دعا طلب کریں، اے نبی آپ دنیا کی محبت اور عہدے اور منصب کے متعلق دعا کریں، نہیں، اللہ کے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ دعا کریں علم کے اضافے کے لیے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب مال کی محبت میں غرق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اسے خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین سے مال بعد میں مانگنا چاہیے، پہلے اس مال میں خرچ کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مال کیا ہے بھائی؟ یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ اسباب خیر ہے، یہ خیر کا سبب ہے، لیکن یہ مال اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے آپ مال کو جمع کر کے رکھ رہے، سید کر کے رکھ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ مال تو دراصل جنت میں جانے کا ذریعہ تھا مگر یہ خیر کی جانب نہیں مڑا، شر کی جانب مڑا۔ گویا کہ آپ کے مال میں جو شر تھا اس شر کو آپ نے نہیں نکالا، اس شر کو آپ نے ختم نہیں کیا، لہذا وہ شر آپ کو جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے۔ لہذا مال میں جو میل ہے اس میل کو نکالنا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مال آپ کو نوازا ہے اس مال سے اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور زکوٰۃ نہ دے کر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم بہتر کام کر رہے ہیں، یہ جو بخیلی ان کے اندر ہے، جو کنجوسی ہے، وہ کنجوسی کو اگر بہتر تصور کرتے ہیں تو جان لیں قیامت کے دن یہ مال تمہارے گلے کا توق بن کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس مال کو تمہارے گلے میں توق بن کر پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں بڑا خطرناک وعید ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو بخیلی کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا، یہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں بربادی کا سبب ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک اہم رکن ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے جو ارکان ہیں اس ارکان کو آپ بالائے طاق رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، مال کماتا ہے اور مال کو جمع کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن ان کا مال گنجا سانپ بن کر آئے گا، ان کا مال ان کے سامنے گنجا سانپ بن کر آئے گا، اور گنجا سانپ یعنی زہریلا سانپ، انتہائی زہریلا سانپ بنے گا، ان کا مال گنجا سانپ بن کر ان کے سامنے آئے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ یہی وہ خزانہ ہے جس خزانے کے لیے تم نے باری تعالیٰ کے احکام کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، جس مال کو جمع کرنے کے لیے باری تعالیٰ کے احکام کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا تھا، جس مال کو جمع کرنے کے لیے دین اسلام کے اہم رکن کو تم نے بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ انا کنزکا، میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالکا، میں تمہارا مال ہوں، آؤ مجھ سے گلے لگ جاؤ، مجھ سے گلے مل لو۔ وہ انسان اس گنجے سانپ کو دیکھ کر بھاگے گا، لیکن اللہ والو کہاں تک بھاگو گے؟ بلا آخر آپ اس گنجے سانپ کے قریب آئیں گے، اور پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا؟ اس دن کو یاد کریں، اس دن کی خطرناکی کو یاد کریں، اس دن کی ہولناکی کو یاد کریں، اور اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ ان میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ کو نکالیں۔
بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ محترم بھائیوں، دین اسلام نے زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے بیت المال کا نظم بنایا ہے۔ ہم ساؤتھ میں رہتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ہر مسجد میں بیت المال کا نظم ہوتا تھا۔ آپ کے یہاں بھی بیت المال کا نظم ہے، قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ نے بیت المال کا نظم مقرر کیا ہے۔ بیت المال میں آپ مال و زکوٰۃ کو جمع کریں۔ بیت المال وہ جگہ ہے جہاں سے قوم کے غریبوں کو امیدیں ہوتی ہیں، قوم کی بیوائیں وہاں تک پہنچتی ہے، قوم کی بیوائیں اپنی پریشانیوں کو وہاں بیان کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین بیت المال کے ذریعہ ان تک ان کی فقیری کو دور کرتا ہے۔ بیت المال کیا ہے؟ یہ اسباب خیر ہے، اللہ رب العالمین کے مدد کا ذریعہ ہے۔ لہذا آپ کو اللہ رب العالمین نے جو کچھ مال و دولت سے نوازا ہے، آپ کے یہاں بیت المال موجود ہے، آپ مال زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کریں، صدقات کو جمع کریں، عطیات کو جمع کریں، دیگر مال کو جمع کریں، اور اس بیت المال کے ذریعہ غریبوں اور بیواؤں تک ان مالوں کو پہنچائیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے سماج و معاشرے میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں 2 وقت کا کھانا تک نہیں بنتا ہے، کتنے ایسے افراد ہیں جن کے یہاں عید کی خوشیاں نہیں ہوتی ہے۔ ہم شوق سے کھانا کھاتے ہیں، ہم شوق سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ہمارے وہ بھائی جن کے گھروں میں چولہے تک نہیں جلتے ہیں، کیا ہمیں ان کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمارے مالوں میں ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا ہم پر ان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں جن کے یہاں عید کی خوشیاں نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور فطرہ کا معاملہ کیوں صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا؟ اس لیے تاکہ وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ محترم بھائیوں، آپ کے علاقے میں یا اسی طرح دیگر افراد جہاں بھی ہو، آپ زکوٰۃ کی مال ان تک پہنچائیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے یہاں جو بیت المال ہے اس بیت المال میں زکوٰۃ کی رقم کو جمع کریں، اس لیے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، تو آپ زکوٰۃ کو وہاں تک پہنچائیں اور اللہ رب العالمین کے اس اہم رکن کو ادا کریں۔ یاد رہے، جو لوگ زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ مال ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں نہایت ہی سخت وعید ہے، بات مزید ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ محترم مصلیان، چند اعلانات ہے۔ پہلا اعلان آپ کی مسجد کے تعاون کے سلسلے میں، ماہ رمضان میں آپ اپنے مال کی ایک کثیر حصے کو مسجد کے اخراجات میں جمع کریں اور مسجد کے مالی معاملات میں اپنا حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مالی تعاون کو قبول کرے۔ اسی طرح دوسرا اعلان جو ہم نے زکوٰۃ کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا، زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت، فوائد، ثمرات، ہم نے ایک چیز کو جانا، زکوٰۃ کی وعید کو ہم نے سنا، تو زکوٰۃ کے بارے میں ہمارا رجحان اور جو توجہ ہے وہ بالکل شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ کو مال زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ یہ واجبی عمل ہے۔ مال زکوٰۃ کو ادا کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں، لیکن موجودہ دور میں جو سب سے بہتر طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ آپ بیت المال میں اپنے زکوٰۃ کی رقم کو جمع کریں۔ اس لیے کہ شہروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں آپ ان تک بسا اوقات نہیں پہنچ پاتے ہیں، لیکن یاد رہے بیت المال کے جو ذمہ دار ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچانا۔ زکوٰۃ جو دے رہے کیا یہ امانت ہے، تو لہٰذا آپ بیت المال میں مال کو جمع کریں، اور جو زکوٰۃ کی رقم ہے آپ بیت المال کے ذمہ داران تک پہنچائیں اور بیت المال میں ان تمام رقم کو جمع کریں، تاکہ آپ کی رقم کو بیت المال کے ذمہ داران
ان تک پہنچائے جو ان کے مستحق ہیں، آپ کے مال میں جن کے حقوق ہیں ان حقوق ان مستحقین تک آپ کے مال کو وہ پہنچائیں۔ تو لہذا مال زکوٰۃ کو آپ خرچ کریں اور مال زکوٰۃ کو بیت المال میں جمع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال کو قبول کرے اور رب العالمین آپ کے مال میں جو شر ہے ان تمام شر کو ختم کرے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ غالباً ضلع جامتاڑہ سے فضیلت الشیخ مولانا محبوب فیضی ان کا ایک ادارہ ہے کلیہ ام عطیہ، ان کے ہی علاقے میں یہ ادارہ قائم ہے، لڑکیوں کا ادارہ ہے۔ اس ادارے میں بچیاں زیر تعلیم بھی ہیں اور وہاں پہ بچیاں رہتی بھی ہیں، تو وہ تعاون کے لیے غالباً آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کو قبول کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ۔